Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Usama bin Tahir, your Quran teacher. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आज हम जिस लेसन को पढ़ेंगे वो है वुज़ू के फ़राइज़ और तहारत। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, तहारत यानी पाकी इस्लाम में बड़ा मकाम व मर्तबा रखती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाता है तौबा करने वालों को और पसंद फरमाता है साफ सुथरा रहने वालों को। एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि ना छुए कोई शख्स कुरान पाक को मगर पाकी के साथ। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाक साफ रहना ये आधा ईमान है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हमने पाकी की कुछ फजीलत सुनी। अब हम अपने चलते हैं लेसन की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, नमाज सही होने के लिए बदन, कपड़े और जाए नमाज का पाक होना और बावुज़ू होना शर्त है। जैसा कि हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नमाज बग़ैर पाकी के कबूल नहीं होती और कोई सदका हराम माल से कबूल नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, वुज़ू के 4 फ़र्ज हैं। अगर इन 4 फ़राइज़ में से अगर एक फ़र्ज भी रह गया तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर इन 4 फ़राइज़ में से एक फ़र्ज छूट जाता है तो वुज़ू हमारा नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो यकीनन पाकी हासिल नहीं होगी। जब पाकी हासिल नहीं होगी तो हमारी नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो फिर हमें उल्टा गुनाह मिलेगा। तो हमें चाहिए कि वुज़ू को कामिल तरीके से किया जाए और इसको अच्छे तरीके से देखभाल कर वुज़ू किया जाए। अब हम चलते हैं वुज़ू के 4 फ़राइज़ की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। उनमें से जो पहला फ़र्ज़ है वो ये है कि पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे और दोनों कानों की लू तक मुंह धोना। इसकी थोड़ी सी मैं आपसे थोड़ी तशरीह कर दूं कि पेशानी के बालों से लेकर, यानी पेशानी के बालों यानी जहाँ से बाल, पेशानी के बालों यानी यहाँ से बाल जमते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी तक नहीं कहा बल्कि थोड़ी के नीचे तक कहा, थोड़ी के नीचे तक, और दोनों कानों की लू तक, यानी एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक मुंह धोना। ठीक है। अब पहला फर्ज कौन सा है उसको मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करूं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। पहला फर्ज ये है कि पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे और दोनों कानों की लू तक मुंह धोना, यानी दोनों कानों, यानी एक कान की लू से लेकर दूसरे कान की लू तक मुंह धोना। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे फर्ज की तरफ। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। अब इन दोनों हाथों से मुराद कोहनियों समेत धोना कि हम दोनों हाथों को कोहनियों तक नहीं धो सकते, बल्कि हम दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएंगे।
اب ہم چلتے ہیں وضو کے تیسرے فرض کی طرف، وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. تیسرا فرض وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں چوتھے فرض کی طرف، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب اس میں تھوڑی میں آپ کو تشریح کر دوں کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹخنوں تک نہیں دھونا، بلکہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنوں کے اوپر تک دھونا ہے. اب میں آپ کو یہ یہاں پر وضو کے فرائض مکمل ہوئے. 4 وضو کے فرائض ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب وضو کی سنتیں میں آپ کو بتا دوں. یہ وضو کی سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت. اگر ان 4 فرائض میں سے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے اس کی یہ بھی تشریح کر دوں کہ اگر ان 4 فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوگی، ہمارا وضو کامل طریقے سے نہیں ہوگا. جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوگی. جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو ہمیں الٹا ہم پر گناہ ملے گا ہمیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 1 نیت کرنا شروع میں. نمبر 2 شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. اس کے بعد تیسری سنت جو ہے پھر 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا. کلی پہلے تو یہاں پر مسواک کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میں اپنی امت کو مفلسی میں نہ دیکھتا، غربت میں نہ دیکھتا، تو میں اس مسواک کو ہر نماز میں فرض قرار دیتا. اگر میں اپنی امت کو غربت کی حالت میں نہ دیکھتا، مفلسی کی حالت میں نہ دیکھتا، تو میں اس مسواک کو ہر نماز یعنی 5 وقت کی نماز میں فرض قرار دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے اندر مسواک، ہر نماز کے اندر یعنی جب 5 وقت کی نماز کے لیے جب وضو کریں تو اس وقت ہمیں مسواک بھی کرنا ہے. تو پھر اس میں مسواک اگر ہے تو مسواک کریں. اگر مسواک بالفرض نہیں ہے تو ہمیں پھر 3 بار کلی کرنا ہے. 3 بار کلی کرنا ہے. اس کے بعد جو چوتھی سنت ہے وہ یہ ہے پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. پھر 3 بار کلی کرنا. پہلے مسواک ہو تو مسواک کرنا بہتر ہے، یا مسواک نہیں ہے تو 3 بار کلی کر لیں. پھر چوتھے نمبر پر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اچھے طریقے سے کہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی جا پہنچے. نمبر 5 3 بار دھونا. سب کو 3 بار دھونا. منہ دھونا ہے 3 بار اور کلی کرنی ہے 3 بار. ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 بار. اور اب چھٹی جو سنت ہے وہ یہ ہے سارے سر کا مسح کرنا. سارے سر کا مسح کرنا. نمبر 7 داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا. داڑھی جو ہے اس کے اندر بھی اگر داڑھی گنی ہے تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اگر داڑھی گنی ہے تو اس میں یہ ہے کہ داڑھی جس کی گنی ہے اس کو یہ کہ پانی کا داڑھی کے اندر پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے اس کو اپنی داڑھی کے اندر تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے. اور انگلیوں کا خلال کرنا یعنی جو ہماری انگلیوں کے اندر والی جگہ ہیں ان پر خلال کرنا. نمبر 8 لگاتار اس طرح دھونا کہ
پہلا عضو خشک نہ ہو پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ اب اس بات پر خیال رکھا جائے کہ اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، یعنی اگر ہم نے منہ دھویا پھر اس کے بعد بازو کو تب دھویا کہ منہ اس ٹائم ہمارا خشک ہو چکا تھا، تو یہ ہمارا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم دھونا ہے کہ پہلے منہ کو دھونا ہے، وہی منہ والا پانی اب بھی نیچے ٹپک رہا ہو کہ ہمارا دونوں بازو بھی دھل جائے۔ نمبر 9، ترتیب وار دھونا، کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے منہ دھوئے پھر مسح کرے، نہیں، بلکہ ترتیب سے پہلے منہ دھوئے، پھر جو ہے بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اگر چلتے ہیں سنتوں کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں، یہ کہ کلی کرے، دونوں ہاتھ بسم اللہ پڑھے، کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، پھر منہ دھوئے، پھر دونوں بازو کو کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر ٹخنوں سمیت دھوئے۔ تو یہ ترتیب سے کرنا لازمی ہے۔ اب سنت کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ سنت میں سے کوئی اگر ہم سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو وضو تو ہو جائے گا مگر ثواب کم ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی مکمل ادا کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی سے ہمیں مکمل اور اچھے طریقے سے اپنا وضو اچھے طریقے سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔